نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل قدر ہمیں محترم پیر سید سلطان علی شاہ صاحب سجادہ نشین دربار حسینی حمدانی فیض رسا مغانی شریف پیر سید جابر علی شاہ صاحب، ہمیں محترم حضور قبلہ پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب اور میری دعوت پہ تشریف لائے ہوئے سابق وزیر اعظم موجودہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے ساتھ جو لوگ تشریف لائے، جتنے بھی احباب سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، میری دعوت پہ آئے ہیں، اور جتنے بھی احباب پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت 11:30 کا ہے دعا کا، اور انشاءاللہ 11:30 ہو چکی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس سال حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، جو 128 سال قبل میرے جد کریم حضور قبلہ عالم امام الہدا حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے اس کا آغاز اپنی جد کے نام سے بھی بنایا تھا، اور 128 سال اس معیار کے مطابق عرس مبارک کو احسن طریقے سے، بلکہ اس کو پروان چڑھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید کے بغیر ممکن نہیں۔ جو عظیم صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، تشریف لائیں۔ اچھا آ جاؤ۔ اس پرفتن دور میں لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، آرام طلبی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس آنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور ان محافل سے فیوض و برکات حاصل کرنا، یقیناً بالیقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور میرے مرشد کریم حضور پیر امام علی شاہ صاحب اور حضور پیر عبداللہ شاہ صاحب کی نگاہ پاک کا فیض ہے، اور کچھ نہیں۔ اس آستانے کی بڑی تاریخ ہے، بڑی ہسٹری ہے۔ 1946 میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں مختصر انداز میں، کہ اس حد تک پاکستان بننے کی مخالفت ہو چکی تھی کہ کچھ اغیار اور اپنے پاکستان کہتے تھے ہم پاکستان کی پے تک نہیں بننے دیں گے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کو استغفار کافر اعظم کہتے تھے، لیکن 46 میں سنی بنارس کانفرنس جب منعقد ہوئی، جس کی صدارت اور جس کی قیادت حضور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمائی، اس میں جو ڈکلیریشن ہوا، وہاں پر اس وقت ایک بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان نے بڑھنے لگا، جی ہم پاکستان بڑھنے نہ دینے لگے۔ تو وہاں پہ مشائخ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اب اگر قائد اعظم صاحب اپنے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ جائیں، ہم انشاءاللہ پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ ڈکلیریشن وہاں پہ موجود ہے آج بھی، پہلے نمبر پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے سین تھے، دوسرے نمبر پہ حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب کے سین۔ پاکستان کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل ہے، ہم نے اپنی وراثت چھوڑی،
میرے دادا جان چشتیہ کے مقام پہ ہماری نہری زمین تھی، وہ ہم نے بیچ کے پاکستان بنانے کی فنڈ میں دی تھی۔ میرے دادا جان 1896 میں برما بٹالین ہوتی تھی پہلے، اس کے بعد 4-8 پنجاب ہوئی، پھر 4 بلوچ بنی۔ اس وقت سے فوجیوں کی امامت فرما رہے تھے، جب کسی کو فوج کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے ہم اپنے آباء و اجداد کی، ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی اس نقش قدم پہ چلنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ کل بھی تیار ہوں گے۔ ہمیں کسی سے مہربانی 2-4 باتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمیں کسی سے اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم کو، کسی سے اہل سنت ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ لوگ تو ہم سے شجرے پوچھتے ہیں کہ دسو جی فلانا سید ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ الطاف شاہ کاظمی صاحب انگلینڈ میں تھے، انہوں نے چچا جان پیر سلطان علی شاہ صاحب کو فون کیا، جی دسو جی فلانا سید ہے کہ نہیں۔ لوگ سادات ہم سے تصدیق کراتے ہیں کہ وہ سید ہیں یا نہیں۔ تو ہم کسی کی اللہ کے فضل سے اللہ اور اس کے رسول کے در پہ جھکنے والے ہیں، اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں کسی کی وہ سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں۔ مختصراً جو اب جس چیز پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے اغیار یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل دکھائے جائیں۔ ہمارے دل کیسے دکھتے ہیں؟ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ وہ کوشش کرتے ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں ہمیں کہ ان میں عزت ہے۔ ہماری عزت رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے، ہماری ناموس آج بڑی بڑی بارش، بڑے عالم فاضل بزرگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہمنے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری نسبت رسول اللہ سے ہے۔ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں، ہماری زندگی اور موت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے ساتھ منسلک ہے۔ سویڈن میں بدبخت نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی، بلکہ مذموم اور ناپاک کوشش کی، جس سے 1.5 ارب مسلمانوں کے دل دکھی ہوئے، ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ ہمیشہ سے کبھی ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی قرآن کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی صحابہ قرآن کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ 1.5 ارب مسلمان خود تو مر سکتا ہے، نبی کی ناموس کے اوپر اپنی جان تو دے سکتا ہے، ناموس کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم عظمت رسول کے اتنا ٹھلا پاسبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا آواز پیچھے تک ہے، پتہ لگا ہے حسینی گھرانہ میں اور رسول اللہ نے منع لین۔ ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عصمت بطول کے۔ ہمارے پاس تو پیار کا سودا ہے، محبتوں کا سودا ہے، ہمارے پاس تو نفرت ہے ہی نہیں، ہم تو محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے اسلاف کی تربیت ہے۔ اس کا حال ہے دوستو، جب ہم جتنا وہ قرآن کو اور صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے
تمہارے فرما بردار ہوں تو ان کو میری محبت سکھا دو. کیا سکھا دو؟ میرے اہل بیت کی محبت سکھا دو اور ان کو قرآن سے محبت سکھا دو. یہ چیزیں تم کر لو گے تو تمہاری اولاد تمہارے فرما بردار ہو جائے گی. آج پھر ضرورت ہے ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی تھی. جو فقیر ہوتا ہے اس کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے. انہوں نے دارالعلوم حنفیہ حسینیہ ہمدانیہ کی بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھی تھی اور الحمدللہ آج 80,000 بچہ یہاں سے قرآن کا حافظ ہو کے گیا ہے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی. اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں اور خود یہ عہد کریں اپنے آپ کے ساتھ. اصل جذباتی کو منع فوراً ہاتھ کھڑا کر چھوڑنے ہاں تو باہر گچ کے آنے بس گرا ہو گیا ہے، لیکن عہد کریں ہم قرآن کو پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن ہی ایک نسخہ کیمیا ہے جو کہیں اور نازل نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے قلب انور پہ نازل ہوا. جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے وہ کیسے پھر ہم اس کو اگر چھوڑتے ہیں تو کیسے ہمارے لیے باعث نجات ہے. اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کریں اور قرآن ایسے پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پچھلے دنوں میری ملاقات راجہ پرویز اشرف صاحب سے ہوئی. ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب ہیں، بہت پرانے ہمارے مرید ہیں. ان کی بیٹے کی شادی پہ تو میں نے ان سے کہا جی کہ یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، تو آپ ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس میں مذمتی قرارداد پیش کریں. اور الحمدللہ یہ سیرا بھی راجہ صاحب کے سر جاتا ہے کہ کل انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا اور مذمتی قرارداد بڑے بھرپور انداز سے پاس ہوئی. پہلے یوم عشق رسول منانے کا سیرا بھی راجہ صاحب کے سر ہے. انہاں کی پتہ نہیں کس نے دعا ہے، اسے اللہ نے ولیاں نہیں دعا ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے دعا ہے. پچھلے دیہڑیاں چاچا بھی تھوڑے جی پریشان سے تو راجہ بھی تے ہن ماشاءاللہ خوشیاں چہرے پہ جان سارے نے. جابر شاہ بھی تو پورا ٹبر پریشان تھا، ہن سارے چہرے خوشیاں ہیں نا. تو جو عظیم اور بھی پریشان سے تو ہن خوشیاں سارے کی چڑھ گئی ہیں. بس ٹھیک ہے جی، پیرا نہ کام پیری کرنا میں. بہرحال میں ایک اور چیز رائے صاحب ایک اور کام کرو. ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. ابھی علماء اور مشائخ کو اسمبلی کے سیشن میں جیسے اپنے بچوں کو بلا کے وہ کروایا تھا، علماء اور مشائخ کو بلائیں اسمبلی میں اور آقا علیہ السلام قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے اور آقا کی ناموس کے حوالے سے ایک سیشن کریں. ٹھیک، بہت شکریہ. الحمدللہ سارے یہاں پہ ناموس رسالت کے لیے اور لبیک یا رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کون بدبخت ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے اوپر اکٹھا نہیں ہوگا؟ اس کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت مت استعمال کیا جائے. ہم سارے لبیک والے ہیں، ہم سارے یا رسول اللہ والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. پاکستان پاکستان. اللہ پاک آپ کو حامی ناصر و دعا کرتے ہیں. ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کلو شریف، جملہ بے شمار یہاں پہ کون ہوتے ہیں؟ راج نذیر ہوتے ہیں. اچھا ایک اور تساں کی دنیاوی گل دساں دعا تو پہلے. اور کوئی فیض ہوئے نہ ہوئے، جڑے نہیں مننے نہ نہ منن، ڈزنٹ میٹر. اس نے ایسا کی کوئی اثر نہیں ہے، کوئی مننے نہ مننے. دنیاوی فائدہ ہے کہ 6 دن 7 دن
بجلی اس علاقے نہیں جانی ہے، پنگالی فیڈر اور بجلی نہیں جانی، موجاں کرو، پیرانہ اور سیا تو موجاں کرو، یہ بھی تو فیض ہی ہے نا۔ ہوں اور تساں کی کیا لب ہے، یہ بھی تو فیض ہے، لوگ گرمی نہ لگے پیچھے مرنے پہ، اس ایریے چ اللہ نے فضل میں بجلی نہیں جانی۔ میں تمام میڈیا نے شکریہ ادا کرنا جتنے کوآرڈینیٹ نہ کیتا ہے میڈیا والے، ایک جدوں بھی بلاں الحمدللہ آ جانے ہو، بہت بہت شکریہ تساں بھی سوشل میڈیا والے۔ ایک سن مرید نے جی حاجی طاہر عباس صاحب، انہاں دو عمرے شریف نے ٹکٹ جس کی تساں آکھیا انہوں نے کہا کہ جس کو آپ نے سمجھا، تو اساں پھر اپنے مریضاں کی دے سا نا، جڑے نال ہونے انہیں کی دے سا، اجازت ہے نا؟